ईरान को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि वो उस कंट्री को टारगेट कर रहा है जिसकी हेजमनी को काउंटर करना चाहते हैं। हम लोगों ने कोल्ड वॉर के अंदर भी देख लिया सद्दाम हुसैन को किस लिए एग्जीक्यूट कर लिया, इसीलिए एग्जीक्यूट कर लिया कि उसने डॉलर की हेजमनी। चाइना ने ये सोचा है कि मैं पूरी दुनिया में डी डॉलराइजेशन चाहता हूँ, इसमें ब्रिक्स बन गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया हो गया। तो फिर उसके बाद एक बार फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है दुनिया की। ऐसा वेपन जैसे यूज़ कर रहा है जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज पे वो सैंक्शंस लगाकर और उसकी इकोनॉमी को विद इन 20। Welcome to Triumph Tutors Academy, your path to academic excellence in Quetta. Join us for top-tier instructions. My name is Rahimullah and you are watching Current Affairs series. Today I am in front of you to discuss one of the hot issue of the world, that is de-dollarization and evolution of currency. पिछले ज़माने की बात है कि जब भी दो एम्पायर्स के बीच में ट्रेड हुआ करते थे तो वो किस तरह करते थे। उसमें एक सिस्टम है जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि एक फैमिली है वो वीट को ग्रो करते हैं, दूसरा फैमिली है जो कि राइस को ग्रो करते हैं, और ये फिर आपस में एक्सचेंज कर लेता है। तो वक्त के साथ ये सीजनल हुआ करता था और कुछ चीज़ें जो इसमें होते थे वो स्पॉइल हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे। तो उस सिस्टम से तंग आ गए और एक कंट्री था जिसका नाम लीदिया है, उसने सबसे पहले एक गोल्ड कॉइन बनाया था। लोगों ने वो कॉइन यूज किया, वो काम नहीं कर सका, और इसमें 1154 में वेन लियान एक चाइनीज है जिसने सबसे पहले एक बैंक बनाया जिसमें जितने भी गोल्ड थे वो एज अ रिजर्व्स रखे, और इसके बरक्स उसने करेंसी बनाई जिसमें लोग आके उसी करेंसी से वो ट्रेड करते थे। कागज की बनी हुई करेंसी थी, तो लोग आते थे वहां से जितने भी गोल्ड थे वो लेकर आते थे, उसी करेंसी के बरक्स वो नोट वगैरह। यूरोप से आप लोग जानते होंगे मार्को पोलो आया और वो चाइनीज के इस बैंकिंग सिस्टम से इंप्रेस हो गया। और मार्को पोलो जब चाइना से गया तो उसने पूरी यूरोप के अंदर यही बैंकिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लिया। मतलब जिसके पास ज्यादा गोल्ड रिसोर्सेज होते थे वो उतना ही करेंसी प्रिंट कर सकता था। बट वक्त आते गए 19th सेंचुरी में यूके जो था वो रिसोर्सेज बना रहा था जिसके पास ऑलमोस्ट 60,000 टन उनके पास गोल्ड आ गया। तो उसने सबसे पहले एक करेंसी बनाया जिसमें जितनी भी कंट्रीज थे, जितने भी एम्पायर्स थे, वो उसी करेंसी से पूरी दुनिया में ट्रेड आना स्टार्ट हो गया, और उसको हम लोग स्टेलर फंड बोलते हैं। यूके के पास इतनी रिसोर्सेज, इतनी गोल्ड रिजर्व्स कहाँ से आया? एक थ्योरी है मार्केंटिलिज्म, जिसमें रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना और उससे प्रोडक्ट बनाना और वापस उसी कॉलोनी को एक्सपोर्ट करना। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड मार्केंटिलिज्म। और इसी मार्केंटिलिज्म की वजह से यूके के पास बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स आ गए जिसमें वो अपनी सेंट्रल बैंक में रख रहे थे। और इसके बाद उन्होंने पाउंड बनाया जिसमें करेंसी पूरी दुनिया में एक्सपेंड हो गया उनका करेंसी। और वर्ल्ड वॉर 1 में उनका करेंसी जो था, उनकी जो इकोनॉमी था, वो दे वर कंप्लीटली कोलैप्स्ड, और यूएस को एक बहुत जबरदस्त फायदा मिल गया। जितनी भी कंट्रीज वार में इंगेज थे तो उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे, वेपन्स वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे थे, और यूएस को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल गया इस चीज से। यूएस का एक चीज मैं बताऊं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यूएस का एक्सपोर्ट भी हो जाए और उसको नुकसान भी ना पहुंचे। तो पूरी दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोलैप्स हो गए। तो इसमें यूएस को एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका मिल गया कि वो अपनी करेंसी को, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर ले, अपनी डॉलर को पूरी दुनिया के अंदर एज अ हेजमनिक करेंसी बनाए। तो सबसे पहले 1944 में ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट हो गया, ये माउंट वाशिंगटन रेस्टोरेंट में हो गया जिसमें 44 कंट्रीज के 700 रिप्रेजेंटेटिव थे। और उसी एग्रीमेंट में यूएस ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी वो एक्सप्लेन कर लिया कि दुनिया में फाइनेंशियल डिजास्टर आ गया है वर्ल्ड वॉर 2 के कंसिक्वेंसेस की वजह से। दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज है, चाहे जापान हो, यूके हो, उन सब की इकोनॉमी जो थी वो कोलैप्स कर गई। बट यूएस ने 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए, वन इज कॉल्ड आईएमएफ एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। जितनी भी कंट्रीज है उनकी करेंसीज कोलैप्स कर गए थे, तो यूएस ने डॉलर थे बहुत ज्यादा अमाउंट में, उन्होंने आईएमएफ को डॉलर दे दिए और वर्ल्ड बैंक को भी उसने डॉलर दे दिए।
تو جتنی بھی کنٹریز تھے جو وار کی وجہ سے افیکٹڈ ہو گئے تھے ان کو بولا کہ آپ لوگ IMF اور ورلڈ بینک سے آپ لوگ لون لے سکتے ہو، وہ بھی ان دا فارم آف ڈالر، وہ ڈالر میں آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ 82,000 گولڈ اس کے پاس آ گئے، جس کے پاس جتنی زیادہ ریزروز تھے، آلریڈی آئی ٹولڈ دیٹ، جس کے پاس جتنی زیادہ ریزروز تھے اس کے پاس اتنا ہی وہ کرنسی پرنٹ کر سکتا ہے۔ اینڈ سیکنڈلی IMF جو تھے وہ لون دے رہے تھے اور ورلڈ بینک بھی لون دے رہے تھے، جتنی بھی اکنامک ریکوری تھی وہ دنیا میں سٹارٹ ہو گئی۔ US نے بہت زیادہ ایسے ایکسپرٹ تھے جن کو بھیج دیا باہر ممالک میں، اور ایک بات بتاؤں کہ US کے جتنے بھی ایکسپرٹ تھے ان میں سے کچھ سعودی عربیہ بھی گئے، اور وہاں پہ انہوں نے آئل ایکسٹریکشن ڈھونڈنا سٹارٹ کیا، آئل کے کچھ ریزروز تھے وہ ڈھونڈنا سٹارٹ کیا، اور وہاں پہ سعودی عربیہ میں بہت زیادہ ایسے ریزروز تھے جو مل گئے، مختلف کنٹریز گئے، لیکن انہوں نے جتنی بھی آئل انرچ کنٹریز تھے ان کو بولا کہ آپ لوگ ایسے کر لو، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی ٹریڈ ہیں وہ آپ لوگ، اسپیشلی آئل کی جو ٹریڈ ہیں وہ آپ لوگ ڈالر میں کرو گے، تو دنیا ساری برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے اندر ساری دنیا ایگری ہوگی، تو لوگ ساری جتنی بھی اوپیک کنٹریز تھے وہ یہی چیز فالو کر رہے تھے۔ بٹ ود دا پیسج آف ٹائم گولڈ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تھا وہ امبیلنس آنا سٹارٹ ہو گیا، تو US نے ایک بہت ہی اچھا پالیسی رکھا جس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو تھا وہ بیلنس کر لیا ود ڈالر۔ 1971 کی بات ہے، لوگ جو تھے وہ ڈالر کی بجائے گولڈ لینا سٹارٹ کیا، تو US کی جتنی بھی کرنسی تھی وہ واپس US کی طرف جانا سٹارٹ کر گیا، US لے رہا تھا واپس ان کو، تو ریچارڈ نکسن نے ایک بات کیا، there will be no convertibility of the dollar and gold، ڈالر اور گولڈ میں کنورٹیبلٹی نہیں ہوگا، اگر یہ کنورٹیبلٹی ہو جائے تو US کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ایویلویٹ ہو جائے گی، US کی جتنی بھی ڈالر ہے وہ ڈی ایویلویٹ ہو جائے گا، لوگوں کا ٹرسٹ آنا ختم ہو جائے گا US کی ڈالر پہ۔ تو سعودی عربیہ بھی اس چیز سے ڈس ایگری ہو گیا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ گولڈ لے رہے ہیں اپنی ریزروز میں، فارن ریزرو ایکسچینج میں رکھ رہے ہیں، وہ ڈالر نہیں رکھنا چاہتے، تو US نے ہنری کیسنجر کو بھیجا سعودی عربیہ اور اس سے ایک ایگریمنٹ کر لیا، سعودی عربیہ کو بتایا کہ آپ ایسے کر لو، جتنی بھی ڈالرز آپ کے پاس آئیں گے وہ ڈالر بھیجا کرو ہمارے واشنگٹن DC میں، اور یہاں سے ہم لوگ جتنی بھی ریسورسز ہیں ہم لوگ وہ آپ کو ایکسپورٹ کریں گے، تو واپس لوگ جو تھے وہ ایگری ہو گئے، ڈی ڈالرائزیشن کا جو کنسپٹ ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہو گیا 1971 میں، تو سعودی عربیہ بھی ڈس ایگری ہو گیا، اور وہاں سے صدام حسین اس نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ میں ڈالر کی ہیجمنی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، عراق کے اندر جتنے بھی آئل تھے وہ ایکسپورٹ کر رہے تھے یورو میں، اس نے US کی ڈالر کو کاؤنٹر کیا اور 3.3 بلین بیرلز آلموسٹ 26 بلین یورو اس نے کلیکٹ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے US کی ڈالر کی ہیجمنی کو تھریٹن کر لیا، اینڈ فائنلی آپ لوگوں نے اس کی کنسیکوینسز آپ لوگوں نے دیکھ لیا، صدام حسین کو کس لیے ایگزیکیوٹ کر لیا، اسی لیے ایگزیکیوٹ کر لیا کہ اس نے ڈالر کی ہیجمنی کو کاؤنٹر کر لیا۔ اچھا، سیکنڈلی لیبیا کے اندر بھی قذافی تھا جس نے یورو میں ٹریڈ کرنا سٹارٹ کیا، اور اس نے بولا کہ میں جتنی بھی آئلز ہے، جتنی بھی گولڈ ہے، جتنی بھی ریسورسز ہیں میرے پاس وہ یورو میں ایکسپورٹ کروں گا، تو فائنلی وہاں پہ US نے ایک گیم چلائی، وہاں پہ سیول وار سٹارٹ ہو گیا، اینڈ فائنلی قذافی کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، اور آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں US جو ہے وہ اپنی کرنسی کو ایز اے ویپن جیسے یوز کر رہا ہے، جس میں مختلف کنٹریز پہ وہ سینکشنز لگا کر اور اس کی اکانومی کو ود ان 24 آور کولیپس کر لیتا ہے، اور اس میں جتنی بھی ٹریڈ ہے وہ پوری دنیا سے اسی ملک کو آئسولیٹ کر لیتا ہے۔ یہی ایگزامپل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل جو ایران ہے اس میں آلموسٹ 126 بلین بیرلز ان کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ آئل کو ایکسٹریکٹ کر لے اور ایکسپورٹ کر لے، بٹ US نے اس پہ سینکشنز لگائے۔ آج کل آپ لوگ خود دیکھ رہے ہو کہ ایران کا کیا سچویشن ہے اور کیا سین ہو رہا ہے ایران کے اندر، اور اسی طرح
یو ایس صرف ایران کو ٹارگٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ اس کنٹری کو ٹارگٹ کر رہا ہے جس کی ہیجمنی کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں نے کولڈ وار کے اندر بھی دیکھ لیا جس میں یو ایس ایس آر جو تھا وہ یو ایس کی ہیجمنی کو کاؤنٹر کر رہا تھا اور فائنلی اس پہ کتنے سینکشنز لگائے. پوری یو ایس ایس آر کو اس نے دنیا سے آئسولیٹ ٹریڈ کر سکتا. جب سے 2008 میں فائنینشیل ڈیزاسٹر آ گیا یو ایس کے اندر تب سے لوگ واپس ڈسٹریسڈ ہو گئے یو ایس ڈالر سے. چائنا کی یہی پالیسی ہے کہ ہم لوگ یو ایس کی جو ڈالر کی ہیجمنی ہے وہ ختم کریں گے کیونکہ وہ ایز اے ویپن جیسے یوز کر رہا ہے. پوری دنیا کے اندر جو بھی کنٹری یو ایس کی خلاف جائے تو وہ ڈائریکٹلی اس کے اوپر سینکشنز لگاتے. دو قسم کے سینکشنز لگاتے. ون از کالڈ پرائمری سینکشن اینڈ دا سیکنڈ ون از کالڈ سیکنڈری سینکشن. پرائمری سینکشنز کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی فیکٹریز ہے یو ایس کے اندر ملک کے اوپر سینکشنز لگاتے ہیں وہ نہ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. سیکنڈری سینکشنز وہ ہے جس میں یو ایس ادر کنٹریز کو بھی وارن کرتا ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کے ساتھ ٹریڈ کر لیا تو آپ کے اوپر سینکشنز لگائیں گے. دس از کالڈ ڈالرز ہیجمنی. اور اسی ہیجمنی کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ ایسی کنٹریز ہے. ایک ایگزامپل دے دوں, نارتھ کوریا کی اکانومی کتنی کولیپس کر چکا ہے, کتنی زیادہ اس پہ سینکشنز لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. اینڈ کنسیکوینٹلی دا ہیجمنی آف ڈالر, چائنا نے یہ سوچا ہے کہ میں پوری دنیا میں ڈی ڈالرائزیشن چاہتا ہوں. اس میں برکس بن گیا, برازیل, رشیا, انڈیا, ساؤتھ افریقہ اینڈ چائنا. یہ 5 کنٹریز برکس کے اندر ہے اور 2022-23 میں برکس ایکسپینشن بھی ہو گیا, کچھ اور بھی کنٹریز ایڈ ہو گئے اس کے اندر. ہم لوگ بات کر لیں تو رشیا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ یون میں ٹریڈ کر لیں. رشیا کا کرنسی جو ہے وہ روبل ہے, چائنا کا جو کرنسی ہے وہ یون ہے. دنیا میں چائنا کی ریجنل بلاک میں آ گئے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کے اندر ڈی ڈالرائزیشن چاہتے ہیں, ڈالر کی ہیجمنی کو ختم. اگر ڈالر کی ہیجمنی ختم ہو گئی دنیا کے اندر تو پھر یو ایس کی سینکشن کوئی بھی اثر نہیں کرتا, ایک کنٹری کو بالکل بھی افیکٹڈ نہیں کر سکتا. ابھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا سعودی عربیہ اور چائنا نے آئل کا ٹریڈ کر لیا تو وہ کس چیز میں انہوں نے پے کیا, یون میں انہوں نے پیمنٹ کر لیا. اسی طرح یو ایس رشیا کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے ہیں تو وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں آئل اینڈ گیس کو. تو وہ انڈیا جو امپورٹ کر رہا تھا تو اس نے سب سے پہلے یون لے لیا چائنا سے, تو وہاں سے ایکسپورٹ کر لیا. ہم لوگوں نے خود, پاکستان نے خود ان کے ساتھ ٹریڈ کر لیا, یون میں پے کر لیا. تو اسی طرح دنیا میں جو ہے وہ ڈی ڈالرائزیشن ہو رہا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو کہ اگر دنیا میں ڈی ڈالرائزیشن کمپلیٹلی ہو گیا تو پھر اس کے بعد ایک بار پھر فائنینشیل کرائسس آ سکتا ہے دنیا کے اندر. اور صرف رشیا کو سینکشنز کی وجہ سے ان کو سوئفٹ کرنسی سے بھی ان کو الگ کر. ایسے سسٹم ہے جس میں اگر آپ ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہو, مان لو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میرا ایک دوست ہے منیر ہے, وہ واشنگٹن ڈی سی میں اس کو پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں, یا دوسرا دوست ہے وہ کسی اور کنٹری میں. منیر تو خیر ویسے بھی یو ایس کے اندر ہے, وہ تو بینکنگ سسٹم جو ہے وہ یو ایس کا ہے. لیکن مان لو ایک میرا دوست ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے, میں اس کو پیسے بھیجنا چاہتا ہوں. میرے پیسے جو ہے وہ سب سے پہلے جائیں گے, یو ایس اس کو اپروول دے گا, پھر وہ پیسے جائیں گے وہاں پہ, تب تک نہیں جا سکتے. اور اسی طرح ورلڈ کی جتنی بھی بینکنگ سسٹم ہے وہ یو ایس کے پاس ہے. اور اگر ڈی ڈالرائزیشن ہو گیا دنیا کے اندر تو فائنینشیل ڈیزاسٹر آ سکتا ہے اور وار کی کنسیکوینسز بھی اس سے ہو سکتا ہے. ناظرین, ہم لوگ اس ویڈیو کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو جس میں ہم لوگ کچھ اور بھی اپڈیٹ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ اللہ حافظ.